نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام خلاصۃ القرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ عاشق حسین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم ہر روز قرآن کریم کے ایک سپارے کا خلاصہ اور اس کے مضامین کا آئینہ پیش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ تفصیلی نکات کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک لاہ عمل ہے، انسائکلوپیڈیا آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا ایک نمونہ عمل ہے۔ قرآن کریم کو جب تک مسلمانوں نے تھامے رہا، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے رہے، دنیا میں سرفرازی ان کا مقدر بنی رہی، اور نہ صرف انہوں نے مادی طور پر ترقی کی بلکہ روحانی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی پوری دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی۔ لیکن جب سے ہم نے قرآن کریم کا دامن چھوڑا ہے، اس کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا ہے، تب سے ذلت و رسوائی مسلمانوں کا مقدر بن کے رہ گئی ہے۔ اسی درد کو محسوس کرتے ہوئے حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، کہ ہمارے آبا و اجداد اور اسلاف کو جو عزتیں ملی تھیں وہ قرآن کریم کے دامن سے وابستہ ہونے کی بنا پر تھیں، اور جب سے ہم نے درس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس کو بھلا دیا ہے، تعلیمات قرآن کو ہم نے اس سے روح گردانی کر لی ہے، تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن کر رہ گئی ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا بھر میں جس قدر مظلوم قوم مسلمان ہے، شاید اور کوئی دوسری قوم نہ ہو۔ اور اسی کے متعلق ہی شکوہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کہ آج نہ صرف دنیا دار ہمیں کھاتے ہیں بلکہ آسمان سے بھی بلائیں آفات اترتی ہیں تو وہ بھی مسلمانوں کے گھروں کو خاکستر بنا دیتی ہے۔ تو کسی شاعر نے اسی چیز کی منظر کشی کرتے ہوئے کیا خوب کہا تھا کہ جب کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ تو ناظرین کرام، آج ہمیں ضرورت ہے اپنا محاسبہ کرنے کی، اپنے گریبان میں جھانکنے کی کہ آیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم جو دیا تھا محض تلاوت کے لیے نہیں، یا اپنے گھروں میں ہم اس کو فقط برکت کے طور پر رکھ دیں اور ہم سمجھیں کہ رحمات الہی کا نزول ہوتا رہے گا؟ نہیں، بلکہ یہ تو وہ کتاب ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ڈھب سکھاتی ہے۔ لہٰذا اسی سوچ کے پیش نظر یہ سلسلہ خلاصۃ القرآن کا پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے، تاکہ عوام الناس کو قرآن کریم کی تعلیمات سے روشناس کیا جائے، اللہ کا جو پیغام مسلمانوں کے نام ہے اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا سلسلہ گفتگو وہ 7واں پارہ ہے جس کے حوالے سے ہم نے آج ذکر کرنا ہے، بلکہ 7ویں پارے کے حوالے سے ہم نے گزشتہ روز ذکر کیا، اور آج ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ 8واں پارہ ہے۔ 7ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم رب کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کوئی حصی معجزہ ہمیں نہ دکھایا جائے، رب کی طرف سے کوئی خط ہمارے پاس نہ لے آیا جائے، تب ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اب 8ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اگر ان کو یہ ان کی من پسند کے جو مطلوبہ معجزات ہیں جن کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ حصی معجزات دکھا بھی دیے جائیں تب بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ ان کی فرمائش پر اگر قبروں سے مردے بھی زندہ کر کے ان کو سامنے بٹھا دیے جائیں، وہ ان سے باتیں کریں، یا ان کی فرمائش کے مطابق ہر شے ان کے سامنے حاضر کر دی جائے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
کہ ان کے معجزہ دکھانے کا مطالبہ دراصل جہالت اور ہٹ دھرمی کا ہی مظہر ہے۔ تو اس کے بعد کی آیات میں اللہ رب العزت نے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کی مخالفت اور ان کے حق سے انکار کو اور ان کے مذاق اڑانے سے آپ پریشان خاطر نہ ہوں، آپ دکھی دل نہ ہوں۔ ہر نبی کے ساتھ ایسے ہوتا رہا ہے، ہر نبی کے جو ساتھ جو ہے شیاطین آتے رہے ہیں یہ انسانوں کی شکل میں، انہوں نے ہمیشہ یہ رویہ اختیار کیا ہے۔ لہٰذا آپ کو اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے ان کی مطلوبہ معجزات کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا معجزہ اللہ کریم جل جلالہ نے آپ کو قرآن کریم کی صورت میں عطا فرما دیا ہے، اور اگر یہ اس قرآن کو بھی دیکھ کر اور سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تو یہ سمجھیں کہ یہ بدبخت ہیں، یہ اپنی قسمت کے مارے ہوئے ہیں۔ تو محبوب آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور آپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ جس طرح کوئی مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر کے اندھیرے میں بھٹکنے والے اور ایمان کی روشنی میں چلنے والے مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ان آیتوں کی جو وحی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو وحی ہم آپ پر جو ہے وہ آپ پر نازل کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس پر جو ہے وہ وحی اتارنی ہے اور کس پر نہیں اتارنی۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ ہی تھے جو اہل قریش میں سے جس پر اللہ نے وحی کے لیے منتخب فرمایا، تو رب العالمین نے فرمایا یہ وحی اتارنا چونکہ رب کا کام ہے، محبوب آپ ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں۔ تو مجرموں کو ان کے جرم کی جو سزا ہے وہ ان کے جرم کی وجہ سے ان کو سزا بھی ملے گی اور ذلت و رسوائی کا ان کو سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہر دور میں انسانوں کی اکثریت گمراہی کے راستے پر گامزن رہتی ہے، کیونکہ اس راستے کی لذت جو ہوتی ہے وہ فوری حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اگر اسی اکثریت کو ہی معیار بنا کر اس کی پیروی کی جائے کہ جہاں زیادہ لوگ جو کام کرنا شروع ہو جائیں گے ہم بھی وہی کرنا شروع ہو جائیں گے، تو اس سے لازماً انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب جو مغربی جمہوریت ہے اس کی بھی گمراہی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ شریعت کی پیروی کی بجائے عوام کی اکثریت کی جو رائے ہوتی ہے اس کو فیصلہ کن مانا جاتا ہے، چونکہ پبلک بہت زیادہ یہ کہہ رہی ہے لہٰذا وہی کیا جائے۔ جبکہ مسلمان ایسا نہیں کہتا، وہ کہتا نہیں جو اللہ رسول کا حکم یہ ہے ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ ظاہر ہے لوگ، اب ہم دنیا میں اگر کسی کو کہتے ہیں کہ مثال کے ذریعے بات سمجھانا چاہوں گا، دیکھیے اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، ارکان اسلام میں سے اس کو کہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں ہم یہ عمل کریں تو پتہ نہیں ثواب ملے گا نہیں ملے گا، کب مریں گے، کب آخرت آئے گی، کب حشر آئے گا، پھر جا کے ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ تو ہم بعد کی بات ہے نا، ایک غیب کا، یعنی ایسی چیز جس کا ہم نتیجہ اور رزلٹ جو ہے وہ نظروں کے سامنے نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس کوئی شخص دنیا میں معمولی سا بھی کام کرتا ہے، ایک موچی ہے جوتا گانٹھ لیتا ہے تو اس کی مزدوری اسے فوراً مل جاتی ہے۔ تو دنیا میں چونکہ یہ ایسا راستہ ہے، اس کا رزلٹ نتیجہ فوراً مل جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کب ہمیں اجر ثواب ملے گا، ہم بے جا ایسے ہم محنت کرتے رہیں، اس لیے ہم نیکی کی طرف مسلمان جو ہے راغب نہیں ہوتا۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے اللہ رب العالمین کے احکامات پر مسلمان جو ہوتا ہے وہ سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اس نے اگر جنت کا وعدہ کیا ہے تو مسلمان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ فرما دیا ہے وہ حق ہے، برحق ہے، وہ سچ ہے۔ کائنات کا نظام درہم بھرم ہو سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، مگر رب نے جو فرما دیا ہے اس میں ذرا برابر بھی کوئی تبدیلی آ سکتی نہیں ہے۔ مسلمان کو اس قدر ایمان میں مستحکم ہونا چاہیے۔ اس سے اگلی آیات مبارکہ میں آیت نمبر 125 میں اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو بے نقاب کیا ہے۔
فرمایا کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کی گمراہی کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما لے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی شخص بلندی پر چڑھ رہا ہو، بلندی پر چڑھتے ہوئے سینہ تنگ ہونے کی مثال اعجاز قرآنی کی مارکہ اعلیٰ مثال شمار ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جدید جو تحقیق ہے، میڈیکل کی تحقیق ہے، اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ بلندی پر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھٹنے لگتا ہے اور سانس لینے میں دشواری واضح ہوتی ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے اس سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو اگلی آیتوں میں جو بتایا گیا کہ تمام جنات اور انسانوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی، ہر ایک سے اس کے عمل کا جو ہے وہ جواب دہ ہونا پڑے گا، اس کو احتساب کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ جبکہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی قرآنی تعلیمات پر عمل کے پابند ہیں۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ مجرموں کی گرفت کے لیے اللہ کا ضابطہ ہے کہ ظالم کی بے خبری میں گرفت نہیں فرماتا۔ اللہ ظالم کی بے خبری میں گرفت نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے مستغنی ہے، وہ رحیم ذات ہے، اور اگر انسانوں کو ختم کر کے وہ کسی دوسری قوم کو لانا چاہے تو اس کو ایسا کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے آگے آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو، جانوروں کو اپنی تخلیق اور قدرت کی جو ہے نمایاں نشانی قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے بعض پھل ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان بیلوں پر نمودار ہوتے ہیں جنہیں سہارا دیا جاتا ہے، جیسے انگور ہے، اور بعض پھل ایسے ہیں جو درختوں پر لگے ہوتے ہیں، وہ اپنے بلبوتے پہ اپنے قد کے سہارے آپ ہی کھڑے ہوتے ہیں، جیسے باقی جامن یا آم وغیرہ ہو گیا۔ یہ پھل اللہ کی عطا کردہ نعمت ہیں۔ فرمایا انہیں کھاؤ، اور جس روز پھل حاصل ہوں اس روز جو ہے وہ تم عشر اللہ کی راہ میں دے دو۔ یعنی جتنا اگر پھل حاصل ہوتی ہے، گندم یا غلہ حاصل ہوتا ہے، تو اس میں سے کچھ مقدار اللہ کی راہ میں، اس کو عشر کہا جاتا ہے، 10واں حصہ ہے بارانی علاقوں میں، میدانی علاقوں میں، اور جو بارانی علاقے ہیں وہاں پر جو ہے 20واں حصہ اللہ کی بارگاہ میں دیا جاتا ہے، جس کو ہمارے عرف عام میں عشر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 151 سے لے کر 154 تک کی جو آیات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا 10 نکاتی جو مشترکہ پروگرام مسلمانوں کے لیے معاشرتی ہدایات کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مشتمل ہے۔ اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، تنگی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے سے گریز کرنا، اور برائی کے کاموں سے پرہیز کرنا، اور بے گناہ کے قتل سے بچنا، یتیم کے مال کو کھانے سے اجتناب کرنا، اس کے ناجائز استعمال سے بچنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، قول اور فعل میں انصاف کے تقاضے پورے کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو، اس سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا، اور صراط مستقیم کی پیروی کرنا۔ یہ 10 اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور انہی احکام جو ہے وہ انہی پر مختصر ہیں، تمام شرعی احکام جو ہے انہی پر منحصر کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، فرقہ بندی کو چھوڑ کر تم اسی کی پیروی کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ کتاب الہی کے احکام کو پیش نظر رکھو۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ آج اگر آپ فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہیں تو قرآن کریم پڑھ لو، لیکن مسئلہ آج کے دور میں ایک عام آدمی کے لیے یہ بھی آ گیا ہے کہ ہر فرقے والوں نے، ہر مسلک والوں نے قرآن کریم کو سہارا لیا ہے۔
قرآنی احکام کو، آیات کو، ان کے مفہوم کو رد و بدل کر کے اپنی مرضی کا مفہوم اس سے گھڑ لیا گیا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہے اب آیت کچھ پڑھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ کیا جاتا ہے، ایک عام آدمی تو پریشان ہو جاتا ہے، یار جس کی بات سنتے ہیں وہی قرآن پڑھتا ہے، جس کے پاس بیٹھو وہی قرآن کی آیتیں سکھاتا ہے، ہم جائیں سناتا ہے، ہم جائیں تو کدھر جائیں، کس کو سچا مانے کس کو جھوٹا مانے۔ لہٰذا میرے بھائیو، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی گرامر کو جاننا ہوگا، اور پھر قرآن، یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک قرآن کو اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک حدیث مبارکہ کا سہارا نہ لیا جائے۔ اور پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے جو فقہائے کرام اور مفسرین کرام نے آج تک قرآن کی جس آیت سے جو معنی مراد لیا ہے، اسی معنی مفہوم کو اختیار کیا جائے۔ فرقہ واریت اس لیے ہے کہ آج تک جو 1400 سال سے قرآن مجید کی آیت کا مدعا اور مفہوم جو اخذ امت مسلمہ کرتی آ رہی ہے، جو صحابہ کرام نے جو مفہوم کو سمجھا، جو تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء اعظام نے اور اسلاف امت نے جس آیت کا جو مطلب سمجھا ہے، 14 صدیوں بعد ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے، وہ اپنی مرضی کی کوئی تعویل پیش کر دیتا ہے، اپنی مرضی کا کوئی مفہوم جو ہے وہ گھڑ کے رکھ دیتا ہے، جس سے آج تک جتنے بھی مسلمان جو ہے وہ جو مفہوم اخذ کرتے آ رہے ہیں اس کی نفی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے ایسا شخص آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم نقطہ نظر بنا کے بیٹھے ہیں، اس آیت سے صحابہ کرام نے، ائمہ اعظام نے، آج تک کے اکابرین امت نے اور جتنے بھی علماء اعظام گزرے ہیں، انہوں نے اس سے کیا معنی مراد لیا ہے۔ تو بہرحال یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی امی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ علی الاعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دین حق کی ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی کتاب کے تذکرے کے ساتھ نزول قرآن کی بشارت ہے کہ اس میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ اب اسے اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 160 میں یہ بشارت دی گئی کہ امت محمدیہ سے جو فرد بھی نیکی کرے گا اور پھر اس نیکی کو محفوظ رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اسے اس کا 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ جیسی نیکی لے کر آئے گا ویسی ہی 10 نیکیوں کا اجر و ثواب اس کو عطا کیا جائے گا۔ من جاء حسنات فلہ 10 امثالھا۔ تو اس سے اگلی آیت میں صراط مستقیم کی جو ہے وہ وضاحت کی گئی، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے جہاں نیکی کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے وہاں ساتھ برائی کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ جس نے برائی کی اور توبہ نہ کی تو اس برائی کے برابر ہی سزا ملے گی۔ لیکن نیکی کا آپ دیکھیے، غور کیجئے، نیکی کا بارے میں یہ فرمایا جو ایک نیکی کرے گا اس کا 10 گنا اجر عطا کیا جائے گا، لیکن برائی جو ایک کرے گا اس کے نامہ مال میں وہ برائی ایک ہی لکھی جائے گی، اس ایک برائی کے برابر سزا ملے گی، اس کو 10 برائیوں کی سزا نہیں ملے گی۔ یہ دیکھیے کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں بھی نہیں روکتا، سمجھ میں نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ اس سے اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی جو ہے وہ وضاحت کی ہے کہ نظری طور پر صراط مستقیم ایک خالص دین ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ عملی طور پر صراط مستقیم دراصل یہ ملت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح انسان اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دے، اس کی نماز، اس کی قربانی، اس کا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور اس سورت کی جو آخری آیت ہے، سورت کا اختتام اس بات پر ہوا ہے کہ اصل رب
اللہ ہی ہے جو ہر شے کا مالک اور پروردگار ہے، اسی کی طرف تمام انسانوں کو لوٹ کر جانا ہے، وہی ہر انسان کے آخری انجام کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس نے دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے عارضی اختیارات دیے ہیں، اب دیکھنا ہے کہ ہم ان اختیارات کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے اس کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، یا ان اختیارات کا غلط استعمال کر کے اس کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم بھی عطا فرما دی اور ان چیزوں کا اختیار بھی عطا فرما دیا، اور انسان کو کھلی چھٹی دے دی، نیکی کے بدی کے راستے واضح کر دیے اور ان کا انجام بھی بتا دیا۔ اس راستوں پہ چلو گے تو پھر تم جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہو جاؤ گے، اور اگر ان راستوں پہ چلو گے تو پھر تم دوزخ کے عمیق گڑھوں میں گرتے ہی چلے جاؤ گے۔ لہٰذا عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی آخرت کی فلاح و بہبود کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سورت کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگلی سورت سورہ اعراف ہے، انشاءاللہ ہم بریک کے بعد اس پر کلام کریں گے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پولایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ۔ WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پولایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ، اور دے مکمل تحفظ۔ یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات۔ پولائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خلاصۃ القرآن۔ ایک مرتبہ پروگرام میں خواجہ عاشق حسین آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہمارا موضوع 8واں پارہ ہے سلسلہ گفتگو کا جو ہمارا، اس میں ہم نے کچھ جو ہے اس سورت کے حوالے سے ذکر کیا۔ اب سورہ اعراف کو جو ہے وہ گفتگو کا بریک کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعراف کے معنی جو لفظی طور پر ہوتے ہیں وہ بلندی کے ہوتے ہیں، اور اس کا معنی جاننا اور پہچاننا بھی ہے۔ نیز یہ جنت اور دوزخ کی درمیانی ایک مقام ہے، یا کسی نے کہا سرحد ہے، اس کا نام بھی ہے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے وہ دوزخ کے حقدار تو نہیں ہوں گے، اور اپنی برائیوں کی وجہ سے وہ جنت کے مستحق بھی نہیں ہوں گے، تو وہ اس درمیانے مقام پر رہیں گے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک حجاب ہوگا، اس مقام پر رہیں گے۔ ان کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یا تو یہ وہ لوگ ہیں جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے، اور ایک قول کے مطابق یہ انبیاء ہیں یا ملائکہ ہیں، ایک قول یہ بھی ہے۔ اب چونکہ اعراف کا تذکرہ اس صورت میں موجود ہے، اس لیے اسی کی مناسبت سے پوری صورت کو جو ہے وہ اسی نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلی صورت سورہ انعام کا مرکزی مضمون توحید تھا، اور اس صورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ رسالت ہے، اور اس کے ساتھ ہی جنت اور جہنم اور قیامت کے موضوع پر بھی سیر حاصل گفتگو اس میں موجود ہے۔ سورت کی ابتدا قرآن کریم کی حقانیت کو ایک انوکھے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔
جس میں ایک طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمت افزائی ہے تو دوسری طرف آپ کی تسلی کے لیے وحی الہی کے منکرین کا انجام ہے۔ اگر مشرکین مکہ آپ پر نازل شدہ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں تو فرمایا اے محبوب آپ دل برداشتہ نہ ہوں، دکھی نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں، یہ لوگ اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر رہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی ایسی قومیں گزری ہیں جنہیں اللہ کی وحی کا انکار کرنے پر پلک جھپکنے میں نیست و نابود کر دیا گیا تھا۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ جو فرقہ بندیوں اور پارٹی بندیوں کا اور جنگ و جدل کا شکار ہونے والا انسان ہے، فرمایا کہ در حقیقت ایک ہی باپ کی پشت سے پیدا ہوا ہے اور ایک ہی ماں کی کوکھ سے جنم لینے والا ہے۔ یہ سب کالے، یہ گورے، یہ امیر، یہ غریب، یہ شاہ اور گدا، یہ ایک ہی گھرانے کے افراد ہیں اور ایک ہی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ ان میں جو آپس کا اختلاف ہے یا افتراق ہے یہ کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا، آپس کی لڑائی جھگڑے ان کو اچھے نہیں لگتے۔ خالق انسان کی نگاہ میں اس انسان کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انسانیت کے جد امجد کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 11 سے لے کر 27 تک جو ہے وہ بیان فرمایا ہے اور بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب ابلیس لعین نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو رب ذوالجلال نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کے باوجود بھی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ ابلیس کہتا ہے اس نے اپنی سرکشی کا جو جواز دیا وہ عقلی دلیل سے پیش کیا، کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، ان کو مٹی سے بنایا گیا ہے اور میرا جوہر جو ہے وہ آگ سے تخلیق کیا گیا ہے، یعنی میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنے ہیں۔ آگ لطیف ہونے کی بنا پر جو ہے مٹی سے افضل ہے، مٹی کو پھینکو نیچے کی طرف جاتی ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، جو اوپر ہے وہ افضل ہے۔ یعنی اس نے یہ اپنا فلسفہ، عقلی ڈھکوسلا، یہ دلیل اس نے خود قائم کی اور تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو رسوا کر کے اس مقام عزت سے نکال کر ذلیل و رسوا کر دیا، قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا اور اس کی بات کا، حالانکہ رب تعالیٰ چاہتا تو اس کی دلیل کا جو ہے ایک اعلیٰ طریقے سے، آسان طریقے سے جواب دیا جا سکتا تھا، مگر رب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی شخص کے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دی گئی۔ اب پھر ابلیس نے کہا کہ مجھے اگر لعنتی کر ہی دیا گیا ہے تو پھر قیامت تک مجھے مہلت دی جائے، تو اس کے مہلت طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مہلت عطا فرما دی، فرمایا جا تجھے قیامت تک کے لیے ہم مہلت دیتے ہیں۔ اب اس پر اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر، جو سیدھے راستے پر گھات لگا کے بیٹھوں گا اور بنی آدم کو دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، گویا چاروں طرف سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لعین تو چاروں طرف سے، اب ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب ابلیس لعین نے کہا کہ میں چاروں طرف سے ابن آدم کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم تو نے دو سمتیں چھوڑ دی ہیں، نیچے کی اور اوپر کی۔ ابن آدم جب میری بارگاہ میں اپنا سر جھکا دے گا، میں اوپر سے اپنی رحمتیں نازل کروں گا، میں اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دوں گا، میں اس کے جرم کو اپنے کرم سے بدل دوں گا، اس کے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دوں گا۔ لیکن بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اے لعین تیرے جو پیروکار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور انہیں خاص درخت کے قریب جانے سے جو ہے وہ منع فرمایا گیا۔ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور مخلص اور خیر خواہ کا روپ اختیار کر کے کہا
کہ آپ لوگوں کو اس درخت کے قریب جانے سے محض اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے قریب جا کر آپ لوگ فرشتے بن جائیں گے اور آپ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ایک ابدی زندگی آپ کو مل جائے گی۔ اور اس نے کہا کہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر اپنی خیر خواہی کا یقین دلایا کہ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی شخص رب کا نام لے کر بھی جھوٹ بولے گا، کوئی اللہ کے نام کی قسم بھی جھوٹی اٹھا سکتا ہے۔ یوں سمجھیے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس بات کا۔ اور پھر ظاہر ہے ان سے خطائے اجتہادی سرزد ہوئی اور اس درخت کو یا اس پودے کو چکھنے سے ان کی ظاہر ہے جو پردہ تھا وہ ختم ہو گیا اور ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ پھر درختوں کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم نے یہ بھی بتایا کہ شیطان کا مقصد ان کے ستر کو بے حجاب کرنا تھا۔ اب پھر اپنی خطائے اجتہادی کا احساس ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور ان کی توبہ کے کلمات جو ہے وہ آیت نمبر 23 میں بیان ہوئے ہیں۔ اور پھر ان کو جنت میں جو ہے جنت سے زمین کی طرف اتارا گیا، فرمایا کہ ایک مقررہ مدت تک تمہیں یہاں رہنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد لباس بیان فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر لباس اس لیے اتارا ہے کہ ان کی ستر پوشی ہو اور زینت کا سامان بنے، اور فرمایا کہ سب سے بہتر لباس تو تقوی ہے۔ اب یہاں سے ایک دو باتیں یہ بھی واضح ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم خلاصہ کرنے میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں گفتگو کو مزید جو ہے طول دوں اور اس پر جو ہے مزید کلام کروں، کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ مدت کے لیے یہاں بھیجا، کیونکہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے ہیں، واپس ہم نے جنت میں ہی جانا ہے، تو جنت اللہ کی ایک پاکیزہ جگہ ہے۔ اب اس پاکیزہ جگہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں خود کو پاکیزہ ہونا پڑے گا۔ گناہوں کی غلاظت میں لتھڑا ہوا انسان جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ پاکیزہ جگہ ہے۔ ہمارا بیڈ اگر صاف ستھرا ہو، اس پر صاف ستھری چادر بچھی ہوئی ہو، بچے کے اگر پاؤں گندے ہوں تو ہم اس پر نہیں بیٹھنے دیتے۔ تو اللہ نے جو پاکیزہ جنت بنی ہے، جو گناہوں کی غلاظت میں دن رات لتھڑا پتڑا گندا انسان ہو، تو رب العالمین اس کو اپنی پاکیزہ جنت میں کیسے رہنے دے گا؟ اس لیے پھر اسے اپنے گناہوں کی سزا دینے کے بعد آب حیات سے نہلا کر جب وہ پاک و صاف ہو جائے گا، پھر اس کو جنت میں بالآخر مسلمان جس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا اقرار کیا ہوگا، آخرکار وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو منکر ہوں گے، جو کافر ہوں گے، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ جو اللہ تعالیٰ نے لباس کا مقصد بیان کیا ہے، یہ بھی مسلمانوں یہاں پر قابل غور بات ہے کہ یہ مقصد جو ہے وہ ستر پوشی ہے اور زینت کا سامان بننے کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان فرمایا۔ یعنی کوئی ایسا لباس ہے جو اس سے ستر پوشی نہیں ہوتی، اتنا تنگ لباس پہنا جاتا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں پہنا جاتا ہے کہ حجاب ہے، اس حجاب کو بھی حجاب کی ضرورت ہوتی ہے، یا اتنا باریک لباس پہنا جاتا ہے جس سے جسم کی آرائش ہوتی ہے، اس کی رنگت نمایاں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ مقصد جو ہے وہ لباس کا پورا نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا بہتر لباس تو تقوی ہے۔ اب ظاہری طور پر اگر آپ اپنا جسم ڈھانپ لیتے ہیں مگر آنکھوں میں شرم و حیا نہیں ہے، دوسرے کی ماں بہن کو بری نظر سے دیکھتی ہیں، یا خواتین ہیں غیر محرم جو پردہ کرنے کے باوجود بھی وہ کسی غیر محرم کو دیکھتی ہے، تو یہ لباس کا کیا فائدہ؟ اس لیے فرمایا بہتر لباس تو تقوی ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انتہائی پر حکمت خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بنی آدم، جس شیطان نے تمہارے والدین کا لباس اتروا کر جنت سے نکلوا دیا تھا، کہیں تمہیں بھی فتنے میں مبتلا کر کے وہ جنت سے محروم نہ کر دے۔ پہلی جو 3 ندائیں ہیں وہ لباس کے بارے میں ہیں، ان میں سے دوسری ندا میں یہ بتایا گیا کہ ابلیس لعین نے
حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے لباس اتروا دیے تھے، ان کے ستر کھلوا دیے تھے۔ گویا ابلیس کا ایک بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دیا جائے، ان میں فحاشی اور عریانی جو ہے وہ ڈال دی جائے۔ اور افسوس، صد افسوس کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ فحاشی عریانی کے راستے پر چل کر شیطان کے ہاتھوں کھلونا بنا ہوا ہے۔ ہمارا میڈیا ہو، جس چیز کی بھی ایڈورٹائزمنٹ ہے، ضرورت نہیں ہے، تب بھی غیر ضروری طور پر خواتین کی جو ہے وہ تصاویر لگا کر نمائش کی جاتی ہے۔ آج ہمارے جو نوجوانوں کے موبائل ہیں، یہ اینڈرائیڈ موبائل ہوں یا یہ دوسرے ہوں، سوشل میڈیا یہ فحاشی عریانی سے بھرا ہوا ہے، اور یہ 5th جنریشن جو وار ہے، جو غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کو فحاشی عریانی میں مبتلا کر دینا ہے، مادیت کی طرف جو ہے وہ دھکیل دینا ہے، وہ اس اپنے وار میں، اور مشرکین و کفار اپنی اس سازش میں ہمیں کامیاب نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، آنکھیں کھولنی چاہیے، اور شیطانی قوتوں کو جو ہے وہ پہچاننا چاہیے، کیونکہ شیطانی قوتیں تو ہر دور میں انسانوں کو بے حیا کرنے پر تلی رہتی ہیں، ان کی ہر کوشش ہوتی ہے، اور کوئی بھی حربہ وہ بیکار نہیں ہونے دیتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شیطان کے ایجنٹ مشرکین جو ہے وہ برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ نے ہمارے باپ دادوں کو اس کا حکم دیا تھا، تو اللہ نے واضح فرما دیا قرآن کریم میں آیات نازل فرما کر، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہرگز بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، وہ تو ستر کے تقاضے پورے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایسا لباس انسان کو عطا فرماتا ہے جو انسان کو اور جانور کو حیوان سے ممتاز کر دیتا ہے۔ حیوان ننگا پیدا ہوتا ہے، ساری زندگی ننگا رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اور جس شخص کو اس قدر اپنی عزت کا احساس نہ ہو تو یوں سمجھیے کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اور آج جب ہم مغربی میڈیا کو دیکھتے ہیں، اس کے ذریعے بے حیائی اور فحاشی عریانی کا اس امٹتا ہوا سیلاب آتا ہے، اور کبھی عورت مارچ کے نام پر، عورت کی آزادی کے نام پر حیا باختگی کی فضا دیکھنے کو ملتی ہے، پھر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن نے لباس کے بارے میں تاکید کیوں کی ہے، اور بار بار اس کا تکرار کر کے اللہ نے یہ اسلوب اور یہ انداز کس لیے جو ہے وہ اختیار فرمایا ہے کہ امت مسلمہ کو اس پر زور دینے کی اور بار بار اس پر توجہ دینے کی ضرورت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ مشہور ایک مالکی فقی حضرت محمد بن سہون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 265 ہجری میں جن کا وصال ہوا، ان کے بارے میں قصر شاہی کے ایک معتبر آدمی کا بیان ہے کہ وہ ایک شب نماز عشاء کے بعد کچھ دیر محل سے باہر سیر کرنے کے لیے نکلے۔ اچانک ان کے کانوں میں کسی گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی، اور آواز کیا تھی؟ وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی تذکرہ تھا جو جنت سے نکالے جانے کے بارے میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں سے ہوں۔ فرمایا کہ وہ فریب کے ذریعے ان دونوں کا درخت کا پھل کھانے تک جو ہے وہ اتار لایا، اور ان کا لباس جو ہے وہ اتر گیا۔ اب وہ بار بار اس ایک آیت کی تکرار کر رہا تھا، اسی حال میں چھوڑ کر وہ محل میں واپس چلا گیا۔ پھر جب صبح کی نماز کے لیے فجر کے وقت اسی راستے سے اس کا گزر ہوا تو کیا دیکھتا ہے تو کہ ابھی تک اسی حالت میں وہی آیت پڑھ رہا ہے، بدستور وہی آیت جو ہے اس کی زبان پہ ہے، اس کا ورد کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے کانوں سے جو ہے وہ آنسوؤں کے ٹپکنے کی جو ہے وہ چٹائی پر آنسوؤں کے ٹپکنے کی آواز سنی۔ اب مجھے تشویش لاحق ہوئی اور شوق بڑھتا گیا، تو میں ایک گوشے میں، ایک کونے میں جا کر انتظار کرنے لگا کہ دیکھو معاملہ کیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد
وہ اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے نماز فجر کے لیے نکلا تو کہتے ہیں میں اس کا تعاقب کرتا رہا، منزل پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ ساری رات اشک ریزی کرنے والا اور شب خیزی کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، یہ وقت کا امام اور فقیہ محمد بن سہون تھا، جو فقہ مالکی کے بہت بڑے فقیہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی جو حالات ہوں گے اس کی منظر کشی کی ہے، قیامت کے دن کا تذکرہ کیا ہے، اصحاب جنت کا تذکرہ، اصحاب نار کا اور اصحاب اعراف کے نام سے یہ 3 گروہ جو ہے وہ ان آیات مبارکہ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اور اس گروہ کا جو اعراف ہے، اصحاب الاعراف، اس کا تذکرہ صرف اسی صورت میں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ منظر پیش کیا اللہ تعالیٰ نے جس میں جنت والے جہنم والوں کا ویسے ہی مذاق اڑائیں گے جیسے وہ لوگ دنیا میں ان کی نیکیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کی اصلاح کرنے کا، ان کے تقوی کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور وہ کیسا منظر ہوگا جب جنت والے انعامات اور عیش و عشرت کے مزے لے رہے ہوں گے اور جہنم والے عذاب کی اذیت میں، کرب ناکیوں میں مبتلا ہوں گے، اور جو جنتیوں سے کھانے کے ایک نوالے اور پانی کے 2 گھونٹ کی بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ اور اصحاب الاعراف جو ہوں گے وہ اپنی فصیل سے دائیں بائیں جھانک کر دونوں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے، جنت والوں کو بھی جہنم والوں کو، دونوں طرف والوں کو پہچانیں گے، ان سے گفتگو بھی کریں گے۔ اہل جنت کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے، جبکہ جو اہل جہنم کی شکلیں جو ہیں وہ بد ہو جائیں گی، سیاہ ہو جائیں گی، کالی سیاہ ہو جائیں گی اور ذلت و رسوائی کا منظر پیش کر رہی ہوں گی۔ اس سے اگلی آیت نمبر 57 میں اللہ رب العالمین نے باران رحمت کے نظام کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے حکم سے ہوا پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے جاتی ہے۔ یعنی بادل کیسے برستی ہے؟ فرمایا کہ ہوا جو ہے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے جاتی ہے اور بنجر زمین پر برسا کر اس میں اللہ کی نعمتیں پیدا کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھی زمین اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے اور خراب زمین باغ و بہار نہیں لاتی۔ یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ بتلا دیا کہ یہ قرآن کے کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسانوں کے دل اور دماغ کی جو زمین ہے اس کا حال بھی ایسے ہے۔ یعنی پاکیزہ دل اور دماغ میں ایمان قرار پاتا ہے اور نیک اعمال کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، جبکہ جو خبیث دل انسان ہوتا ہے اور خبیث دماغ ہوتا ہے اس کے دماغ میں خیر کے پھل اور پھول پیدا نہیں ہوتے، وہاں گندگی ہوتی ہے۔ یعنی بارش برستی ہے ایک بنجر زمین پر تو وہاں پر سبزہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر گندگی کے گھیر پر، روڑی پر، کوڑے کے ڈھیر پر اگر برستی ہے تو ظاہر ہے اس سے مزید سمیل پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ ایک اچھے آدمی اور برے آدمی کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے۔ اس سے اگلی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں، میرا کام تمہاری خیر خواہی ہے اور تم تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت حق کو پہنچانا ہے۔ اور آیت نمبر 65 میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے قوم عاد کو جو دعوت توحید دی تو انہوں نے ہود علیہ السلام کو بے وقوف اور ناسمجھ قرار دیا اور ان کی نبوت کا انکار کر دیا، تو اللہ نے ان پر آندھی اور طوفان کا جو عذاب ہے وہ مسلط کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور اپنے نبی اور ان کے جو اتباع کرنے والے لوگ تھے ان کو بچا لیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے بھی انکار کر دیا اور بے جا مطالبے شروع کر دیے، کہنے لگے کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ جو پہاڑ سے نکلتے ہی، یعنی وہ اونٹنی بھی ایسی ہو جو حاملہ ہو،
اس پہاڑ سے نکلتے ہی وہ بچہ پیدا کرے، اور جب معجزانہ طور پر حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ جب ان کے مطالبہ جو ہے وہ پورا کر دیا اور معجزانہ طور پر اونٹنی ظاہر ہو گئی، تو انہوں نے اس کو قتل کر کے اپنے اوپر عذاب مسلط کر لیا، اور ان کی بستی پر ایسا زبردست زلزلہ آیا کہ ان کا نام و نشان ہی مٹ کر رہ گیا۔ اس سے اگلی آیت نمبر 80 میں حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے کہ وہ بے حیائی میں اپنے زمانے کے سب لوگوں پر جو ہے وہ سبقت لے گئے۔ وہ اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے، اور جب اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ اسے مذاق سمجھتے، یعنی لواطت کرتے تھے، نوجوان لڑکوں سے بدکاری کیا کرتے تھے۔ بالآخر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، آسمان سے پتھر برسائے، اس طرح کہ ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ یہاں تک حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ بیوی جو قوم لوط کی ہم خیال تھی، وہ بھی اس عذاب سے نہ بچ سکی۔ صرف حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھ قبیلے کے چند نیک لوگ جو تھے، ان کے پیروکار تھے، وہ محفوظ رہے، باقی ساری قوم جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کا تذکرہ شروع کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور تجارت میں بددیانتی سے منع کر کے ناپ تول پورا کرنے کی تلقین فرمائی، اور ان کو جو راہگیر مسافر ہوتے تھے ان کو بھی ڈرانے دھمکانے سے جو ہے وہ منع کیا گیا، اسے باز رہنے کا حکم دیا، جس پر وہ لوگ بگڑ گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تمہارے دو گروہ بن چکے ہیں، ایک ایمان والا ہے اور دوسرا کفر والا ہے، لہٰذا تم اپنے انجام کا انتظار کرو، عنقریب ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ تو یہ اسی پر ہی جو یہ ہمارے 8ویں سپارے کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق اپنے گھریلو معاملات میں انصاف کرنے کی، دین اور دنیا کو سنوارنے کی، اچھے کاموں میں حصہ لینے کی، برائی کے ہر کام سے دور رہنے کی پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔